لیکن کراچی برٹش رولز جو ہیں اس سے بھی پہلے کراچی کیا تھا، کراچی کا وجود، کراچی کیسا تھا، برٹش ایرا سے پہلے کی کہانی عارف صاحب نے ایک کتاب میں بیان کی ہے. اسی حوالے سے آج کا فورم ہے. عارف حسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اربن ریسورس سینٹر کے چیئرمین ہیں، ویل نون آرکیٹیکٹ، ٹاؤن پلانر ہیں، اور سماجی شعبے میں ان کی خدمات کا احاطہ کافی وسیع ہے. آج ایک پریزنٹیشن ہوگی، اس کے بعد آپ سب بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو یہاں پہ آپ لوگ ہیں موضوع کے حوالے سے سوال کر سکیں گے. تو پریزنٹیشن کے لیے میں میڈم سیما سے درخواست کروں گا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سے کہا کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ گفتگو کروں. دیکھیے، یہ ایک بہت پرانا پروجیکٹ ہے. 1983 میں 1983 میں اور میرے جو ساتھی تھے دفتر میں اس زمانے میں، ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، ہم بیکار تھے، علاوہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اتنے عرصے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو، تو ہم کراچی کے بارے میں معلومات کریں. کچھ معلومات تو میں پہلے سے جمع کرتا رہا تھا، مگر پھر ہم نے 83 میں سسٹمیٹکلی کراچی کے بارے میں معلومات شروع کی. ہندو کمیونٹی، ہندو پنچایت کے پاس گئے، وہاں گفتگو ہوئی، چرچ لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی. پھر اس کے علاوہ مچھیروں کی تنظیموں سے ہوئی، اور مچھیروں سے ہوئی انڈیویجولی. جو پلانرز تھے پرانے، جو اس وقت میری عمر کے تھے، جو اب میری عمر ہے، ان سے گفتگو ہوئی، اور بہت ساری چیزیں ابھر کے سامنے آنی شروع ہوئی. تو میرے خیال میں 1889 میں یا شاید 1990 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے معلومات تو کی ہیں، ان کا کریں گے کیا. تو جب ہمارا ویب بنا تو بہت ساری چیزیں ویب پہ ڈال دی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم ایک 4 جلدوں پہ مبنی ایک کراچی کی تاریخ لکھیں گے. پہلی جلد جو ہوگی وہ کراچی انگریزوں سے پہلے، دوسری جلد انگریزوں کے زمانے میں جو شہر بسا اور اس کی سیاست، تیسری جلد کراچی 2 جنگوں کے درمیان، اور چوتھی جلد کراچی تقسیم کے بعد. اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ اس پہ کام چلتا رہے، وہ ان کے حکم سے رک گیا. مگر یہ پہلی جلد کے بارے میں ہمارے پاس کافی معلومات تھیں، تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ انتظار کا ہے، پہلی جلد شام تو باقی ہوگی نہیں ہوگی، مواد تو بہرحال ہے اور کہیں نہیں جاتا. تو یہ پہلی جلد اس بات سے چھاپی گئی. اچھا، اس میں اس کی تحقیق میں کوئی سسٹم نہیں تھا. جہاں بیٹھ گئے معلومات شروع کر لی، کوئی بات پڑھ لی تو اس کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر لی. تو یہ کافی پھیلی ہوئی چیز ہے، چنانچہ خاصا مشکل ہوتا ہے اس کو اکٹھا کرنا. میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پیش کروں گا جو دلچسپی کی باعث ہو سکتی ہے آپ کی. ایسی چیزیں پیش نہیں کروں گا جو کمپلیکیٹڈ ہیں یا جو مشکل سے دل کا جوڑ اور چیزوں کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ کتابیں موجود ہیں.
تو بس میرے خیال میں یہی کہنا تھا. اور ایک یہ بھی بات کہنی تھی کہ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے یہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ایک کوئی لکھتا ہے اخبار میں کہ کراچی انگریزوں کے آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. غلط ہے یہ بات، چھوٹا سا گاؤں نہیں تھا، شہر تھا. یہ چھوٹی دوسری بات ہے کہ چھوٹا شہر تھا مگر اس کا ریونیو بہت تھا. یعنی جو ویسٹرن مغربی ہندوستان کے ساحل کے کی بندرگاہیں ہیں ان کے مقابلے کا ریونیو تھا اس کا. اور اس کی جو تجارت تھی وہ بالکل پرشین گلف کے سرے تک تھی. عمان تھی، سری لنکا سے تھی ایک طرف، اور دوسری طرف وسطی ایشیا سے تھی. تو کافی بڑا علاقہ تھا جو اس کی ٹیکسیشن اور ٹریڈ کے ذمہ آتا تھا. ایک اور وجہ جو جسے ہم اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہ یہ تھی کہ اس کا کوئی رشتہ شمالی ہندوستان سے نہیں تھا اس تجارت کا. یعنی دلی، اودھ وغیرہ سے اس کا رشتہ نہیں تھا. اس کا بیشتر رشتہ وہ سمندر کے ذریعے تھا. اور اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے ادیبوں نے کچھ زیادہ لکھا نہیں. جبکہ شمالی ہندوستان کے بارے میں یو پی، بہار، خاص طور سے بہار اور پنجاب کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. تو کراچی کے بارے میں آپ کو بہت کم چیزیں ملیں گی جو خاص طور سے کراچی کے بارے میں لکھی گئی ہیں. اور جگہوں کے بارے میں لکھی ہیں اس میں کراچی کا ذکر ہو جاتا ہے. تو پھر میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس میں کس قسم کا میٹیریل استعمال کیا ہے میں نے، اس کی سورسز کیا ہیں. ٹھیک ہے، لگا دیں. تو یہ وہ سورسز ہیں جو ہم نے استعمال کی ہے اس کو لکھنے میں، کتاب کے علاوہ جو ہمارا اپنا میٹیریل ہے. تو اس کی ہم نے لسٹنگ کر دی تھی، حالانکہ سورسز تو اس سے کہیں زیادہ ہے. اچھا، اب یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں نقشہ دکھا دیا. جو تجارت تھی جو آتا تھا کراچی تجارت کے لیے ہندوستان سے، وہ کبھی یہاں نہیں گیا، اسی علاقے میں محدود رہا. یا برف میں رہا. آگے چلے. اب سارا قصہ جو ہے وہ کراچی کی بندرگاہ کا ہے. اسی کی وجہ سے یہ شہر بسا پہلے، اسی کی وجہ سے یہ بڑھا. اور یہ بندرگاہ نہ ہوتی اگر یہ ریف نہ ہوتا جو اس کو ایک قدرتی بندرگاہ بناتا ہے. آپ اسے نکال دیں ریف کو تو یہاں بہت طوفانی سمندر حاصل ہوگا. تو یہ ریف جو ہے یہ قدیم زمانے سے ہے. آگے چلیں. مگر کراچی کو سمجھنے کے لیے اس کا جو ندیوں کا سلسلہ ہے جس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس کی ایوالومنٹ میں، وہ یہ 3 ندیاں ہیں. یہ ملیر ہے، یہ لیانی ہے اور یہ ہوا. اور یہ تینوں کی تینوں کرتار کی پہاڑیوں سے اور فٹ ہل سے نکلتی ہیں. آگے چلیے. ملیر کی جو سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ وسیع ہے. یہ ملیر ہے اور یہ باقی جتنی ہیں ملیر کی شاخیں ہیں. 9 شاخیں ہیں سب ملا کے. ان میں سے ایک شاخ جو ہے جس میں پانی سارے سال آتا ہے وہ مول دریا ہے. آگے چلیے. دوسرا جو چھوٹی ہے ندی وہ آپ کی دیالی کی ہے. چھوٹی ہے مگر
اس میں بہت سارے قدرتی نالے آ کے ملتے ہیں، اور انہیں قدرتی نالوں پہ یعنی بیشتر پہ سب کے تو نہیں آبادیاں ہوئی ہیں. کچھ پارٹیشن بننے سے بہت پہلے تھی اور پارٹیشن بننے کے بعد بہت زیادہ بڑی ہے. تو یہ جو آپ کی ندی ہے اس میں چھوٹے عرصے میں ملیر ندی کی پانی سے کہیں زیادہ پانی آتا ہے. 4-5 دن میں آ جاتا ہے، جبکہ وہی ویولیم پانی جو ہے وہ ملیر میں کئی مہینوں میں بھی نہیں آتا. تو اس کی یہ اہمیت ہے. اور ایک زمانہ تھا، وہ تو میرے بچپن میں بھی تھا، کہ جب پیاری ندی کی دونوں طرف کاشت بھی ہوتی تھی، باغات بھی تھے، کھجور کے بھی تھے، نیم کے درخت بھی تھے، نیم کے تلسی کے درخت بھی تھے. اور اس کا پانی جو زیادہ بزرگ لوگ تھے جب میں جوان تھا وہ کہتے تھے کہ اس کا پانی اتنا صاف ہوتا تھا کہ وہ پیا کرتے تھے. اب یہ اس کی بات یقین کرنی ضروری ہے کہ معتبر بزرگ تھے. ویسے میں نے ندی جاری کا حال کبھی ایسا نہیں دیکھا. ابھی سے اچھا، اب جو دلچسپ بات ہے جس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں کہ ان ندیوں کے دونوں طرف اور آس پاس بندرگاہ کے قدیم آثار ہیں، خاص طور سے مول دریا کے دونوں طرف کاٹھور کے علاقے میں. اور یہ اسٹون ایج کے بھی ہیں، یعنی آپ سمجھیے 10,000 سال قبل مسیح کے. انڈس ویلی سویلائزیشن کے بھی. اس کے علاوہ اس کے بعد کے سویلائزیشنس کے ہیں، بدھسٹ سویلائزیشنس کے ہیں، اور بعض تو ابھی تک زندہ ہیں، جیسے سنہری گاؤں ہے حبرت جی پہ، بہت قدیم سائٹ ہے وہ. اور اس میں اہم بات یہ ہے، یہ سب میں ہے، باقی آگے بھی بتاؤں گا، کہ اس کا جو نام ہے سنہری وہ وہاں کی ایک خاتون پہ رکھا گیا ہے جنہوں نے اپنی وفا کا اظہار کیا تھا اپنی جان دے کے. تو یہ فولکلور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ نام بہت حد تک. پھر آپ آئیے، یہ جو غاریں ہیں بہت ساری، ان میں بہت خوبصورت 1,07,000 سال پرانے، 80,000 سال پرانے، نہیں واپس سے میں خود کرنے لگا، پرانے امیجز ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں. اور بہت سارے پتھر کے مونومنٹس ہیں جو لوگوں نے ایک دوسرے پہ پتھر رکھ کے بنائے ہیں. ہمارے دوست جو کرمتی صاحب تھے معلوم، انہوں نے ان کو خاصے ڈیٹیل میں اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے تصویروں کے ساتھ. اور ذوالفقار کلورو صاحب نے ان کی آرکیالوجیکل حیثیت کا بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. اچھا، ایک تو یہ جب یہ بنی ہماری، اچھا یہ اس کی بہت ساری یہ برباد ہو چکی ہے. مثلاً ایک بہت بڑی سائٹ تھی کراچی یونیورسٹی کے بالکل سامنے، اس کا نام تھا مرلی ہلز، اور اس میں کئی لیولز تھے آرکیالوجی کے مختلف دور کے. وہ اب غائب ہو گئی ہے کیونکہ اس پہ اوپر اب کیا کہتے ہیں اسے، گلشن اقبال میں کیا ہے نام بھول گیا، یہ جو مشہور علاقہ ہے کراچی کا نام گلستان جوہر بن گیا ہے، چنانچہ وہ غائب ہو گئی ہے. ہم نے کھو دیا ہے اس کو. کچھ جو لکھ گئے تھے لوگ اس کے بارے میں، جیسے نقوی صاحب ان کی تصانیف ہے، ویسے ہمارے پاس کوئی سامنے سائٹ نہیں ہے.
اسی طرح سے جو آپ کی ریاڑی ایکسپریس وے بن رہی ہے، ریاڑی نہیں، یہ ملیر ایکسپریس وے بن رہی ہے، اس کے بارے میں آرکیالوجسٹ نے نشاندہی کی ہے کہ کہاں کہاں آثار قدیمہ ہیں، وہ بھی اس کے نیچے دفن ہو گئے ہوں گے یا دفن ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ہم نے اپنا ورثہ اس سلسلے میں خاصا کھویا ہے اور کھوتے چلے جا رہے ہیں جیسے یہ تعمیرات ہو رہی ہیں. ورنہ تو اصولاً یہ چاہیے کہ ہم اس کو نشاندہی کریں اس کی، اور اگر انفراسٹرکچر تو بنائیں اس میں اس کا تحفظ رکھیں. اب سب سے مشکل کام یہ ہے کہ کیونکہ جس دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں لکھا بہت کم گیا ہے. کوئی سفر نامے نہیں ہے اس قسم کے علاوہ انگریزوں کے جس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ اس شہر کی صورتحال کیا تھی. مگر ایک چیز ہے کہ خود سفر نامے اور کچھ تاریخیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ آگے چلیں. ایک تو یہ ہے کہ سکندر اعظم یہاں تشریف لائے اور ان کا ایک ایڈمرل تھا، اس کا نام تھا نیرجس. اس نے اپنی ڈائری میں سارا سفر نامہ ریکارڈ کیا اور میں تو غلط جگہ جا رہا ہوں. نہیں آگے چل رہا، اس کو چلا. ہاں سوری تو تکلیف دیتا ہوں میں، مگر میں چاہے دوری چیز میں جی اب اسے چھپا رہی ہے وہ کسی تو مجھے ہوگا کیسے نہیں یار. اوپر والا ہے سب سے اچھا. ٹھیک ہے. تو سکندر اعظم جو ہیں وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ خیبر پاس سے ہوتے ہوئے کہاں چلے گئے؟ آگے چلے ساتھ ہوتے ہوئے دریا کے راستے. یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. کوئی نہ کوئی غلط جگہ دبا دیتا ہوں اٹھا کے. نہیں آ گئے. ٹھیک ہے آگے چلے. تو وہ کراچی پہنچے. یعنی ہمارا خیال ہے کہ کراچی پہنچے. یہ جو ان کا سفر ہے اور کراچی کا علاقہ جہاں وہ جا کے انہوں نے لنگر ڈالے تھے ان کے جہازوں نے، وہ بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے. اور اس واسطے بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں انہوں نے لنگر ڈالا تھا سمندر میں وہ اصل میں کراچی وہی ہے. اس پہ اختلاف ہے ہسٹورینز کا، اور کیا اختلاف ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. یہ نقشہ ہے سکندر کے زمانے کا، اور یہ ہے نا ایک یہاں جزیرہ آپ کو نظر آیا. یہ رہا جزیرہ، یہ گزری ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک گزری کریک کے ذریعے 15 کی کا جو بے کہلاتا ہے اس میں داخل ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں کراچی کا نیشنل ہاربر تھا جو آج بھی ہے. اس میں انہوں نے ان کے جہازوں نے لنگر ڈالا. مگر یہ جو جزیرہ ہے اس کے بیچ میں سے یہ گزرے، اس کے بغیر جزیرہ ہے نہیں، کہیں کسی کو ملا نہیں.
اس کے نشانات بھی نہیں ملے سمندر میں. تو جب تک ہمیں نہیں معلوم کہ جزیرہ تھا یا نہیں تھا اور کہاں تھا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کراچی کا مقام ہے. مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اس علاقے کی جو ڈسکرپشن ہے ساری بہت آئلینڈ تھا جو نیچرس نے دی ہے وہ بالکل وہی ہے جو آج اس علاقے کی پہاڑیوں اور چٹانوں کی ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ مختلف عمارتیں بن گئی یہاں اور یہ چھپ گئی ہیں، مگر ان چٹانوں میں جن پہ مختلف، جن پہ جہانگیر چٹ کوٹھاری پریڈ بھی بنا ہوا ہے، تو ان کی جو تفصیل دی ہے وہ درست ہے، وہ ایسی ہے جیسے آج ہے. آگے چلیں. اس میں ذکر ہے نیوٹرس کی ڈائریز میں کہ وہ کچھ سمندر کے اندر کچھ چٹانوں کے بیچ میں سے اپنے جہازوں کو لے کے گئے. ان کی لوکیشن بھی اس نے بتائی ہے. تو خیال یہ ہے کہ یہ 3 جو سمندر میں ہمارے آئسٹر راکس ہیں یہ وہی ہیں جس کا اس نے ذکر کیا ہے. اور اس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے چپو لگتے تھے ہمارے بڑے جہازوں کی، جس کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا. آگے سے یہ چورنا آئلینڈ ہے. اس کی لوکیشن اور اس کی جو ڈسکرپشن نرسس نے دی ہے وہ بالکل وہی ہے جو اس وقت آج ہے. تو کراچی کے بارے میں تو آپ کوشچن مارک لگا سکتے ہیں مگر اس کے بارے میں نہیں لگا سکتے. یہ بالکل وہی ہے. آگے چلیے. اچھا، اب کہانی یہ ہے، اور پرانی کہانی ہے فوک لو میں، مگر اب تو نئی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہونے لگا ہے کہ کراچی سے پہلے ایک بندرگاہ ہوتی تھی، اور وہ بندرگاہ جو تھی وہ دریائے حب کی ایسچوری پہ، ایسچوری سے مطلب جہاں سمندر اور دریا ملتے ہیں، اس کے ایسچوری پہ ہوتی تھی. اس کا نام تھا کرک بندر. اچھا، میں نے بہت وقت صرف کیا ہے اس کرک بندر کو تلاش کرتے ہوئے، ایسچوری پہ کافی مقامات دیکھے، مگر مجھے تو کئی سیٹلمنٹس کا کسی قسم کا ثبوت نہیں ملا. مگر شاید اگر آرکیالوجسٹ دیکھیں کھوج کے تو شاید انہیں ملے. تو یہ کرک بندر ہوتا تھا اور یہ خاصا اہم بندرگاہ تھا. اور اس کے جو تاجر تھے وہ بیشتر ہندو ساہوکار تھے اور ان کی تجارت زیادہ تر عمان کے ساتھ تھی. آگے چلیں. اچھا، یہاں پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کرک بندر تھا، مگر یہ جو ہمارا شہر تھا اس کا نام کہاں سے پڑا؟ یہ سارے نام جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ میں کراچی کے نام رہے ہیں، سارے کے سارے. اور آپ دیکھیے یہ کتنے ملتے جلتے نام ہیں کراچی سے یا کولاچی سے. اور یہ جو ان کتابوں میں ہیں، ان کے نیویگیشن کی کتابوں میں ترکوں کی، وہاں تو بالکل نام یہی ہے، کراشی ہے، شے سے، کراچی کے بجائے. اور ایک ڈچ جہاز تھا جو ڈوبا تھا، اس کی ڈوبنے کی تفصیل میں جو لکھی جاتی تھی اس زمانے میں، یہ 17ویں صدی میں ہوا تھا یہ ڈوبنے کا انسیڈنٹ. وہاں تو نام بھی کراچی ہے جیسے ہم لکھتے ہیں. آگے چلیے. تو وہ کرک بندر جو ہے اس کے بڑے مسئلے ہوئے. 1779 میں سخت بارشیں ہوئیں اس علاقے میں، سونامیز آئیں، اور اس کی وجہ سے کرک بندر کا جو بندرگاہ تھی وہ مٹی سے بھر گئی اور وہاں جہاز نہیں جا سکے. اس کے بعد وہ جو ہندو ساہوکار تھے وہ نکلے باہر کے کہیں نہ کہیں تو جگہ تلاش کریں، ہم کہاں لے کے جائیں ہم اپنے ساری تجارت کو.
تو انہوں نے ایک مقام چنا اور اس مقام کا نام تھا ڈبرو، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہ، اور اس کا مقام وہی تھا، جگہ وہی تھی جہاں ہمارا پرانا شہر ہے آج، اور وہاں ڈبرو میں انہوں نے ایک قلعہ بنایا۔ اچھا، اب اس میں دلچسپ بات یہ پھر وہی سوالات اٹھ کے آتا ہے، انہوں نے قلعہ بنایا اور قلعے کی جو کمرے میں اصل میں بنانے والی تھی، ڈائریکشن دینے والی، وہ ایک بلوچ خاتون تھی، اور سکندر کے زمانے میں بھی کراچی کی جو حکمران تھیں وہ بھی ایک خاتون تھی۔ تو یہ ایک کنٹینیوس چیز ہے جو کئی جگہ بیچ میں بھی ذکر ہوتا ہے خاتون کی پریزنس کا اس شہر کی حکمرانی میں۔ اچھا، یہ پھر انہوں نے قلعہ بنایا۔ اب میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ قلعے کے بعد کی کیا صورت بات ہوئی۔ قلعہ بنا، شاہ بندر جو ایک بہت بڑی بندرگاہ تھی وہ چوک ہو گئی، تو وہاں کے سارے تاجر بھی کراچی آ گئے، کروڑوں نے کراچی پہ قبضہ کیا۔ اس سے بات ہے، مگر اہم بات یہ ہے 1783 میں تالپوروں نے کراچی پہ قبضہ کیا اور پھر یہ سندھ پہ قبضہ کیا، اور انہوں نے 1792 میں کراچی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر کوشش کی، دونوں دفعہ ناکامیاب رہے۔ پھر منوڑا فورٹ بنا، اس کی بھی میں بات کروں گا، اور پھر انگریزوں نے کراچی کو آکوپائی کیا۔ یہ ہو گیا، آگے چلیں۔ اچھا، یہ اس زمانے کی کراچی کے بندرگاہ کا نقشہ ہے، یہ منوڑا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو شروع میں پتلی سی ریف دکھائی تھی، سمندر اس کو کھا گیا، صرف ریف ہی رہ گئی ہے، اور جو اس کا نیچرل ہاربر ہے کراچی کا وہ یہ ہے، اور انہوں نے اپنا شہر یہاں بسایا تھا، اور یہ شہر جو قلعہ جو ہے، اور یہ قلعہ جو ہے 35 ایکڑ پہ تھا۔ آگے چلے، اور یہ ہے آپ کا قلعہ، اور اس قلعے کی جو سڑکیں ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو اس زمانے میں تھی، ان میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ اور قلعے کے 2 دروازے تھے، یہ دروازہ جو تھا یہ کھاتا در کہلاتا تھا، کیونکہ یہ سمندر کو جاتی تھی سڑک یہاں سے، اور وہ جو دروازہ تھا وہ میٹھا در کہلاتا تھا، کیونکہ لیاری طریق پر جاتی تھی۔ یہ دونوں علاقے کراچی میں موجود ہیں، اور دونوں کا نام یہی ہے، میٹھا در اور کھاتا در۔ یہ ایک ذکر ہوتا ہے کھارا در گلی کا، انگریز اسے کہتے تھے کھارا در لین، وہ یہ ہے، اور یہ ذکر ہوتا ہے بندر کا، ایک سڑک تھی جو سمندر پہ جاتی تھی جو یہاں تھی، تو یہ ابھی تک کوئی خاص تبدیلی اس میں نہیں آئی۔ دیواریں جو تھیں وہ انگریزوں نے گرا دی تھی قلعے کی 1948 میں، مگر یہ سڑک بنا دی تھی اس کی جگہ پہ، یہ سڑکیں ابھی تک موجود ہیں۔ یہ سڑک ریمپارٹ روڈ کہلاتی ہے آج بھی، جس کا مطلب ہے قلعے کی دیواروں کی سڑک، اور بندر بھی ابھی تک۔ آگے چلیے، اب میں بہت ساری باتوں کا ذکر کروں گا آپ سے جو یہاں موجود ہے، لکھی بھی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کراچی کی کوئی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے انگریزوں سے پہلے کوئی زیادہ،
مگر فوک لو بہت ہے. تو فوک لو کا میں آگے آپ سے ذکر کروں گا. پھر یہ قلعے کی کہانی جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ جو قلعہ تھا مٹی کا تھا، دیواریں بڑی مٹی کی تھی، مگر جو گیٹ تھے قلعے کے، شیرین گیٹ اور وہ میٹھا گیٹ، میٹھا در اور کھارا در، یہ دونوں بہت خوبصورت سمجھے جاتے تھے. ان کی بڑی بڑی محرابیں تھیں اور یہ پتھر کے بنے ہوئے تھے. قلعے کے بارے میں اور اس کی دیواروں کے بارے میں بہت تعریف لکھی گئی ہے، خوبصورت سمجھا گیا ہے. مگر سمجھیے کوئی بننے کے 200 سال بعد قلعے کی دیکھ بھال نہیں ہوئی. اس کی دیواریں کئی جگہ سے گر گئی، ان میں سوراخ ہو گئے، اور وہ شہر کی دفاع کے لیے کچھ زیادہ استعمال کے قابل نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید امن ہو گیا ہو اس علاقے میں، جس کی وجہ سے اس تبدیلی کو برداشت کیا ہو. پھر اس بعد میں اس زمانے میں بھی شہر کی خاص طور سے لیاری دریا کی مغربی طرف یعنی شمال مغربی علاقے میں بہت باغات تھے. ان کا بھی ذکر ہے. خاص طور سے امرود کے باغات تھے، اور لوگ جو ہیں امیر لوگ وہ شہر کے بیچ میں رہتے تھے، اور جو زیادہ غریب لوگ تھے وہ شہر کے باہر رہتے تھے. پانی جو ہے وہ حاصل ہوتا تھا دریا سے، مگر رام باغ میں کنویں بھی تھے. ان کنووں کا بھی میں آگے ذکر کروں گا. اچھا، یہ پانی کے گرد بہت ساری کہانیاں ہیں، لیجنڈس ہیں. جو عمارتیں تھیں وہ مٹی کی تھیں تقریباً ساری، مگر ان کا جو اسٹرکچر ہوتا تھا، مٹی بعد میں لگتی تھی، اسٹرکچر ہوتا تھا وہ ٹمر کے درخت کا ہوتا تھا. تو یہ ٹمر کے درختوں کا اسٹرکچر بنتا تھا. اور دونوں طرف مارکیٹس تھے، بالکل ایسے ہی تھے جیسے آج ہے، صرف عمارتیں نیچی تھیں، 2 منزلہ تھی، جیسے پرانے شہر کے مارکیٹ ہیں. سوشل لائف جو ہے کیرم کھیل، مختلف بورڈ گیمز کھیلنا، چیس کھیلنا، چھتوں کے اوپر وہ لگ جاتی تھی جعفری، اور وہاں بیٹھ کے شام گزارنا. اس ساتھ کے ساتھ جوا خانے تھا ایک، حکومت اس پہ ٹیکس لگاتی تھی. ایک شراب خانہ بھی تھا، اس پہ حکومت ٹیکس لگاتی تھی. پھر حکومت نے ایک چبوترا بنایا تھا جسے چبوترا کہتے تھے. وہ ایک علاقہ تھا جہاں سمندر کے پاس کہ جو جہاز داخل ہو یا جو جہاز باہر نکلے وہ چبوترے کے ذریعے سے نکلے، چبوترے پہ سے گزر کے نکلے، اور چبوترے پہ پھر ٹیکس لگتا تھا. سامان جو اندر آتا تھا، سامان جو باہر جاتا تھا. جب شہر بڑا ہوا، ٹیکس بڑھے، تجارت بڑھی، تو انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ کوئی شہر میں نہیں گھس سکتا تھا بغیر چبوترے سے گزرے ہوئے، چاہے وہ سمندر سے آئے، چاہے وہ زمین سے آئے. تو اس طرح سے ٹیکس کلیکشن کا نظام تھا. مگر پھر آگے چل کے جب مسائل ہوئے پیدا، اور خاصے سیریس مسائل ہوئے انگریزوں کے خلاف، اور پریشانی ہوئی کہ کیا کریں گے ہمارے انگریز جو ہیں یہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے منوڑا میں ایک قلعہ بنایا، اور اس قلعے کے ساتھ ایک گول ٹاور بنایا جس کے آثار ابھی تک ہیں، بنیاد کے آثار ابھی تک ہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی توپیں رکھی تاکہ جو بھی جہاز داخل ہو اس کو اڑایا جا سکے. جو کچھ تھوڑا بہت بچا ہے زمانے کا، ایک تو کھارا در کا امام باڑہ ہے. وہ انگریزوں کی فتح کے 3 سال بعد بنا، مگر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک پرانے امام بارگاہ کی جگہ پہ ہے. دوسرا ایک علم ہے اس میں،
جو کہا جاتا ہے کہ وہ 1840 کا ہے، یعنی انگریزوں کے آنے سے 3 سال پہلے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت نہیں ہے کہ ان کا میں ذکر کروں. آگے چلیں. فولکلور میں بہت کہانیاں ہیں. میں کہانیاں تو نہیں سنا سکتا آپ کو، مگر کچھ نام بتا سکتا ہوں. ایک میرا سب سے پہلا جو سب سے اہم ہے وہ تو مروڑیوں اور مگر کی کہانی ہے، جو شاپ جو لطیف بچائی کے سب ہاتھوں میں بھی موجود ہے. پھر جبروائے ہوگا، راجا جبروائے جو مروڑیوں کی کہانی ہے. اس میں بڑی کنٹروورسی رہی ہے. کچھ تو کہتے ہیں یہ 9ویں صدی میں فارسی کی ایک کہانی تھی جو اس علاقے میں آ گئی، مگر رہنے بلوچ صاحب نے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب راجا جبروائے جو ہیں وہ بات آئلینڈ کی سلطنت پہ حکومت کرتے تھے. انگریزوں کے زمانے میں بات آئلینڈ میں کافی آثار قدیمہ تھے جو اب دفن ہیں پنجاب ہاؤسز کے نیچے. پھر مائی کراچی کا ہے کہ مائی کراچی جو ہیں کون تھی، کب تھی، یہ تم نے آگے بڑھا دیا. ایک کہانی تو یہ ہے جو کئی جگہ ریپیٹ کی گئی ہے کہ یہ جو ویل مروڑیوں جو ویل کی کہانی ہے، مروڑیوں جو تھے وہ ان کے بیٹے تھے. اب صحیح یا غلط ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر کئی کوسٹل ولیجز میں خاص طور سے ریڈی گوٹ میں مروڑیوں کے پوتے پوتی ڈسینڈنٹس جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ رہتے ہیں. اور اس کے جو ریڈی گوٹ میں، اور ریڈی گوٹ کے کئی محلے ان کے ناموں پہ ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے وہاں کے بزرگوں کا کہ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ ہمارے محلوں کے نام ان بیٹوں کے نام پہ ہیں. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ہم ہر سال ان کے عرس کے موقع پہ سارے سندھ سے بلاتے ہیں گانے والے، جو کہ شاہ صاحب کی کافی کو مختلف طرح سے رینڈر کرتے ہیں. یہ ہر سال ہوتا ہے، میں بھی گیا تھا ادھر سے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. اگر یہ صحیح ہے اور یہ سچ مچ 5ویں نسل ہے اس کی، تو اس کا مطلب ہے یہ واقعہ کوئی 15ویں صدی میں ہوا تھا. مگر اس پہ جب تک کوئی اپنا PhD تھیسس نہیں کرے گا میرے خیال میں صحیح طرح سے پتہ نہیں چلے گا. پھر یہ گوروں کا قصہ ہے اس کا منگو پیر کا، کہ پیر مبارک نے 2 اور اس واسطے کہ مگرمچھ بھیجے تھے وہاں. پھر یہ منگو پیر کمال الدین صاحب کا قصہ ہے سارا، بہت دلچسپ. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ بے شک منگو پیر باغفن ہے، مگر ہندوؤں کے مطابق ان سے کہیں زیادہ پرانے نانا جسراج کی شہر کی کچھ آثار ہیں. پھر ایران پیر ہے، کوس پیر کی فالوور، جو واحد خاتون سینٹ ہے کراچی کی، اور بہت دلچسپ ان کا قصہ بھی ہے. پھر میوا شاہ کا ہے. میوا شاہ کے کچھ جھگڑے ہوئے تھے اپنے خاندان سے، تو وہ کراچی آ گئے تھے ایک مچھلی پہ بیٹھ کے. پھر جب ہمارے ریزورٹ ہونے لگے اور کچھ بحث آگے بڑھی تو وہ واپس چلے گئے. مگر انہیں کراچی بہت یاد آیا. وہ اس دیوار پہ بیٹھے ہوئے تھے، تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کراچی واپس جانا ہے، تو وہ مچھلی پہ بیٹھ کے کراچی آ گئے. مگر وہ دیوار اپنی ساتھ لے آئے. وہ دیوار میوا شاہ میں ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر اس دیوار کا مٹی کی دیوار ہے، تھوڑا سا آپ
مٹی کھا لے تو آپ کی بیماری دور ہو جاتی ہے. میں نے کوشش کی کہ میں کھا لوں اور بیماری دور ہو جائے مگر نہیں ہوئی. تو شاید کیونکہ میں گناہگار ہوں اس واسطے بہرحال ہوا نہیں. اچھا تو یہ بہت سارے اور بھی قصے ہیں اور ٹھیک ہے رہنے دیں اس کو چلے آگے چلتے ہیں. لباس کچھ ایسا تھا اس زمانے کا آگے تھا. اب یہ آپ کا قلعہ ہے. اس میں قلعے میں جو ہندو مندر ہیں جو مسلمان شرائنز ہیں قلعے کے اندر وہ انہیں نشاندہی کرتی ہے. اس کے آگے چلے خالدہ لین جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس کی حالت یہ ہے. آگے چلے یہ بندر ہے جو کہ ویرانہ کا پہلے جو اس کے گیٹ میں سب عمارتیں بن گئی ہیں. آگے چلے یہ میں نے آپ کو سائٹ جو اہمیت رکھتی ہیں جو آپ آج تک آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں شہر میں ان کی لسٹنگ اور لوکیشن ہے. آگے چلے یہ غالباً سب سے قدیم بندر ہے کراچی کا. یہ پانی دلوا سکتی ہے. سب سے قدیم مندر ہے یہ ہے مہادیو کا مندر. یہ کفن میں ہے. جہانگیر کوٹھاریہ پریڈ سے یہ دروازہ نظر آتا ہے اور پھر اس سے آپ نیچے داخل ہوتے ہیں. میں یہاں مندر ہے. اس مندر کی کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ شیو جی جو تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا قائم کرنی ہے تو انہوں نے بڑی محنت کر کے دنیا قائم کی اور اس کے بعد وہ بہت تھک گئے اور وہ اس غار میں جا کے آرام کرنے کے لیے سو گئے. اچھا کہنا یہ ہے کچھ لوگوں کا کہ مہابھارت میں جو ایک مندر کا ذکر ہے وہ یہی مندر ہے جہاں شیو نے آرام کیا تھا. اور میں نے پوری بھارت چھان ماری کہ کہیں تو مجھے مل جائے اس کا ذکر. مجھے نہیں ملا. البتہ ایک ذکر ہے کہ وہ سمندر کے پاس ایک غار میں گئے تھے تو جہاں دنیا قائم کی. اب اس کے ساتھ کہانی یہ ہے کہ ہر سال شیوراتری کے موقع پہ یہ واپس آتے ہیں مگر یہ ایک سانپ کی شکل میں آتے ہیں. اور حبیب یونیورسٹی کی کچھ اسٹوڈنٹس نے اس پہ ریسرچ کی تھی تو لوگوں نے کہا تھا انہوں نے دیکھا ہے سانپ گھومتا ہوا اس موقع پہ اور وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا. یہ آپ کی مرضی ہے آپ یقین کریں اس کا یا نہ کریں مگر کہتے یہی ہے. آگے چلیں. یہ جو مندر ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ بھی بہت قدیم ہے. یہ رام باغ میں ہے جو اس کا بچ گیا ہے. آرام باغ میں جو پہلے رام باغ تھا. اور رام باغ اس وقت سے تھا کہ رام سیتا اور لکشمن تینوں لنکا سے آزاد ہونے کے بعد ہنگلاج گئے تھے شکریہ ادا کرنے کالی ماتا کا. رستے میں وہ اس باغ میں رکے. اس وقت سے اس کا نام رام باغ رکھا گیا. اور یہ ہندو کمیونٹی کا پارٹیشن سے پہلے سب سے اہم مقام سمجھا جاتا تھا کلچرل وجوہات کی وجہ سے کیونکہ یہاں پلیز بھی ہوتے تھے پرفارمنس بھی ہوتی تھی ڈسکشنز بھی ہوتے تھے اور خاص طور سے جو تہوار تھے وہ یہاں بہت زور شور سے بجائے جاتے تھے. پارٹیشن کے بعد یہ مسلمان ہو گیا تو یہ ساری چیزیں غائب ہو گئی. اس کا نام بھی بدل دیا. یہ آرام باغ ہو گیا. رام باغ کے بعد میں اور ایک مسجد بھی بن گئی اس میں. اور یہ جو مندر تھا یہ ابھی تک کچھ آثار اس کے باقی ہیں.
اس پہ کہانیاں بہت ہیں، فولکلور بہت ہے کہ یہاں پانی کیسے آیا، پانی کیسے آیا، کہاں سے آیا، کیونکہ یہاں پانی کے ذخیرے ہو گئے تھے رام باغ میں. اچھا اگر آپ لوگ تھک جائیں تو میں اسے مختصر کر دوں. نہیں، میں جو لوگوں سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ تھک جائیں تو میں مختصر کر دوں اسے، ورنہ یہ چلے گا رات کے 9 بجے تک. تو یہ ہو گیا. چلیے آگے چلیں. یہ ٹیمپل شرائنز جو ہیں ان کے نام تفصیلات آگے چلیں. یہ لکشمی نارائن مندر ہے. یہ میں نے آپ کو اس بات سے دکھایا کیونکہ کہتے ہیں کہ اس مقام پہ پہلے ایک مندر ہوتا تھا، دریا لال مندر، اور اس مندر میں جو بھی ملا ہندو جاتے تھے اپنے سفر پہ، وہ جانے سے پہلے یہاں کچھ پیش کرتے تھے دیوتا، اور جب واپس آتے تھے تو شکریہ ادا کرتے تھے. اسی طرح سے مسلمانوں کی بھی ایک مسجد تھی جو کہ اب نہیں رہی. اس کے ساتھ ہی بالکل نیٹو ڈیٹی کے وہ نہیں رہی اب، جہاں مسلمان بھی جاتے تھے سفر سے پہلے. واپسی پہ وہ ہمیشہ ایک کیا نام تھا، آ جائے گا نام، ایک مزار ہے وہاں جاتے تھے شکریہ ادا کرنے. آگے چلیں. مگر پھر ایک اور مندر ہے دریا لال مندر. یہ وہی ہے جہاں یہ بنا تھا، تعمیر ہوا تھا آج سے کوئی 400 سال پہلے. یہ واحد مندر تھا جس سے تالپور جو تھے وہ اس کو تیل فراہم کرتے تھے. مندروں کو تیل دیا جاتا تھا کیونکہ وہ جلاتے تھے وہ تیل. آگے چلیے. آگے چلیے. یہ حالت ہو گئی ہے بیشتر مندروں کی جن کی رینوویشن نہیں کی گئی. یہ بات ہے رنزیر مندر ہے ملوڑا میں، جس کی بھی ایک کہانی ہے کیسے بنا، کیوں بنا. 1645 کی تعمیر ہے اس کی، مگر یہ جو اسٹرکچر ہے اوپر کا یہ بہت بات کا ہے. آگے چلیں. یہ ایک عجیب چیز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جو غازی عبداللہ شاہ کے بھائی تھے یوسف شاہ، کیا ہو گیا بھائی؟ آپ آ گئے بیچ میں، آپ چلے جائیں نا، کہاں کے لیے آئیں؟ یوسف شاہ عبداللہ شاہ کے بھائی تھے اور وہ منوڑا میں دفن ہے، اور وہ ملاحوں کے پیٹرن سینٹ سمجھے جاتے ہیں. ان کا مزار وہاں ہے، اور ہر سال وہاں ایک بہت بڑی ریلی ہوتی ہے کشتیوں کی اور ملاحوں کی، بہت بڑی وہ بھی ہوتی ہے، اور وہ بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے. مگر ایک اور یوسف شاہ ہے بندن آئلینڈ میں دفن ہے. یہ مجھے عوامی یوسف شاہ لگتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی مزار ہے نہیں، بس یہ جھنڈے لگے رہتے ہیں. اور نومبر میں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نہیں مگر ہر نومبر میں یہاں ایک بہت بڑا کشتیوں کا اجتماع ہوتا ہے. اب یہ کون تھے یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر میرے خیال میں معلوم کرنے کی ضرورت ہے. ملاؤں کو بھی نہیں معلوم، بس انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کوئی بزرگ تھے جو ان کی کلچر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. آگے چل. یہ یوسف شاہ کا مزار ہے، نور علی شاہ کا مزار ہے. نور علی شاہ سب سے پہلے مسلمان صوفی کہہ لیں آپ انہیں اگر کہنا چاہیں، یا سب سے پہلے اہم مسلمان سندھ میں جو دفن ہوئی ہے. ان کا مزار 3 ہٹی پہ ہے اور 8ویں صدی کا ہے.
آگے چلیں. آگے چلیں. یہ غازی عبداللہ شاہ کا مزار ہے 1948. تو یہ ان کی کوئی خاص اہمیت تھی نہیں کلچرلی سندھ کی ثقافت میں. یہ مزار یہ بتاتا ہے آپ کو. مگر کراچی کو ایک پیر کی تو ضرورت تھی. آگے چلیں. پھر ان کا یہ مزار بنا. وہ پیر کی مزید اور ضرورت ہوئی تو اس کا ریزرویشن ہو گیا. چلیے آگے چلیے. مگر یہ سب سے دلچسپ کہانی ہے اور میں یہ آپ کو سنانا نہیں چاہتا. ضرورت ہو خود ہی پڑھ لیجیے گا. یہ منگو پیر کی کہانی ہے. اور یہ جو سائٹ ہے یہ بہت قدیم سائٹ ہے. یہ منگو پیر کی پیدائش اور موت سے کہیں زیادہ پرانی سائٹ ہے. اور اس میں اہمیت یہ ہے اس سائٹ میں کہ اس کی کھدائی میں مگرمچھ ملے ہیں. ان کے جو پرانے انڈس ویلی سویلائزیشن کی سائٹ سے وہاں بھی مگرمچھ کی ہڈیاں ملی ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ سکندر اعظم کا جو جزیرہ ہے جو غائب ہو گیا اس کا نام جو دیا تھا اس نے نیرچس نے جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ بھی مگرمچھ تھا. تو ان کی مگرمچھ کا ہیریٹیج ایشو جسے علی احمد بروئی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اپنی کتاب میں اونلی ٹومبس کین اسپیک اس کا ذکر کیا ہے اور تفصیل بیان کی ہے. آگے چلیے. آگے چلیے. آگے چلیے. یہ ہے شرائن آف نیلم پیر. یہ خاتون ہے اور یہاں بڑی زبردست جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. کسی مرد کو اندر نہیں جانے دیتے. جی وہ اندر والے حصے میں نہیں جانے دیتے. نہیں جانے دیتے. ہم نے بہت کوشش کی. تو ایک ہی طریقہ تھا جانے کا, برقع پہن کے چلے جاتے ہیں. اور کوئی طریقہ تھا بہت خوشامد کی ان کی, نہیں جانے دیا. اچھا, اور یہ دلچسپ ہے, یہ خواتین کو جانا چاہیے. خود ہی قصہ سنتے وہ سارا. ہم نے بھی جو سنا ہے قصہ وہ خواتین ہی کی زبانی سنا ہے بائی پراکسی. آگے چلیے. یہ ہے میرا شاہ صاحب کا مزار. یہ دیوار ہے جس کی مٹی کھاتے تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا لاکھوں آدمیوں نے مٹی کھائی ہوگی, یہ ختم کیوں نہیں ہوتی. غالباً اس پہ نئی مٹی چھونک دی جاتی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. چوکنڈی ٹومب جو ہے نا, لوگ جاتے ہیں دیکھ کے آ جاتے ہیں, مگر اس میں جو کہانیاں دفن ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں. اور جو مثلاً یہ کن کی خبریں ہیں. یہاں غربتوں کا جو بہت پرانی ٹرائب ہے اس کی, سندھ کی, خاص طور سے کراچی کے علاقے کی, اور ٹانڈیوں نے جنگشوں کی بہت زبردست جنگ ہوئی تھی اس جگہ پہ اور بہت لوگ مارے گئے تھے اور کئی جنگیں ہوئی تھیں. پھر غربت سے چلے گئے تھے چھوڑ کے اس علاقے کو. یہ ان کی خبریں ہیں جو انہوں نے بیان کیا, گاؤں پر سے بنوائیں چٹے سے آرٹیزانز لا کے. اور یہاں کئی اسماعیلی پرسنیجز ہیں جن کا اس سے رشتہ ہے اور جن کے باقاعدگی سے کورس بھی ہوتا ہے. تو آگے چلیے. یہ ہندوؤں کا قبرستان ہے, کوٹ گولی مارٹ. اور ہندوؤں کے قبرستان کے ساتھ ہی ایک شمشان گھاٹ ہوتا تھا, اب بھی ہے مگر اب وہ نیا والا ہے. جو پرانا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انگریزوں سے کہیں زیادہ پرانا تھا مگر وہ غائب ہو چکا ہے. اس کے آثار ہیں ابھی دوبارہ. آگے چلیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں چبوترا ہوتا تھا جس کا میں نے ذکر کیا, جہاں ٹیکسیشن ہوتا تھا. اب اس کی جگہ یہ عمارت بن گئی ہے. آگے چلیے.
اب بیچارہ سندھ بڑی طاقتوں سے گھیر گیا. یہ سوویت امپائر تھا اور اس کی پوری طاقت لگی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے میں کراچی پہنچ جاؤں. اسے ایک بندرگاہ چاہیے تھی بحر عرب میں تاکہ وہ انگریزوں کی سپیریورٹی جو تھی سمندر کی اس کو چیلنج کر سکے. اور اس کے پاس کوئی ایسی بندرگاہ تھی نہیں، بلکہ بندرگاہ ہی نہیں تھی، جو تھی وہ سردیوں میں جم جاتی تھی اور استعمال نہیں ہو سکتی تھی اور دور بہت تھی. تو یہ تو ان کی دلچسپی تھی. انگریز جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے تھے ستلج پہ، اور یہاں بیچ میں رنجیت سنگھ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے. روسی انگریز جو ہے انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے. مغرب کی طرف سے ایرانی تھے، وہ سولہ گیری کرتے تھے، کبھی انگریزوں کے ساتھ جاتے تھے، کبھی روسیوں کے ساتھ جاتے تھے. ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی یہاں پرماننٹ کسی گریٹ پاور کا قبضہ نہ ہو. تو یہ سلسلہ جھگڑا مسلسل چلا اور کئی سو سال چلا، کئی 200 سال چلا. اس کو کہتے ہیں دا گریٹ گیم، جو کہ تقریباً سارے لوگ واقف ہیں جنہوں نے اس علاقے کے بارے میں پڑھا ہے. آخر میں انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے ہم حملہ کر کے ان کا رشتہ توڑ دیں گے، قبضہ کر کے اس علاقے پہ. روسی آ ہی نہیں سکیں گے. مگر ان کو ساتھ کے ساتھ سندھ پہ بھی قبضہ کرنے کی ضرورت تھی، یا کم از کم اپنے انفلوئنس میں لانے کی ضرورت تھی. تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ یہاں سے مستقل سندھ کی حکومتوں کو تنگ کرتے تھے. گجرات اور تھر کے علاقے سے دباؤ ڈالتے تھے تاکہ یہ پریشان ہو جائیں. یہ پریشان ہوئے اور آخرکار انہوں نے سندھی حکومتوں کے ساتھ بہت سارے معاہدے کیے جس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ سبسروینٹ ہے انگریزوں کی مرضی ہے. جب یہ ہو گیا تو انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فوج جمع کریں گے اور وہ جائیں گے لڑنے. اس کے لیے ایک کنٹونمنٹ چاہیے تھا، ایک لینڈنگ پورٹ چاہیے تھا. تو انہوں نے 1839 میں کراچی پہ بمباری کر کے سمندر سے بمباری کر کے اور کراچی پہ قبضہ کر دیا. حالانکہ جن ملٹری اتھارٹیز نے اس کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جو انہوں نے رانگ ٹاور بنایا تھا اور قلعہ بنایا تھا منورہ پہ، اگر اسے صحیح طرح سے استعمال کیا جاتا تو کوئی انگریز جہاز یہاں داخل نہ ہو سکتا. مگر ان کے پاس توپیں تو تھی مگر مناسب گولہ بارود نہیں تھا. تو انہوں نے سرنڈر کر دیا. تفصیل ہے اس کی سرنڈر کی، جیسے آگ لگی شہر میں، بے چینی پھیلی، آوت ہوئی، بجلی گئی، وہ ساری تفصیلات ہیں، وہ ہم نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں. اور کراچی انگریزوں پہ ہاتھ لگ گیا اور پھر یہاں سے انہوں نے اپنی فوج لی اور بولان پاس سے نکال کے یہاں گئے. آگے چلے، مگر ان کی فوج کے ساتھ برا ہوا. صرف ایک آدمی بچا فوج کا اور وہ بھی اسے بچا دیا گیا. اس سے کہا جاؤ گھوڑے پہ بیٹھے، جا کے بتا کے آؤ کہ کوئی نہیں بچا. تو وہ کہانی ختم ہوئی مگر ایک نئی کہانی شروع ہوئی کہ انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ صرف کراچی پہ قبضہ کرنا کافی نہیں ہے. جب تک پورے سندھ پہ نہیں کریں گے ہم صحیح معنوں میں نہ تجارت کر سکتے ہیں اس علاقے میں اور نہ ہی ہم ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں روسیوں کے.
اس کے بعد کنٹونمنٹس کا بننا شروع ہوا وغیرہ وغیرہ. وہ تو ایک اور کہانی ہے. آگے چلو. یہ وہ ہے ایڈمرل جنرل فریڈرک میٹلینڈ جو اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں آئے تھے اور جنہوں نے کراچی پہ بمباری کر کے قبضہ کیا تھا. آگے. اور یہ نارمل ہاٹسن صاحب جو انگریزوں کے بہت بڑے جاسوس تھے اور جن کی مدد بغیر یہ فتح سندھ کی ہو نہیں سکتی تھی. آگے یہ آپ کا شہر ہے فتح کے بھارت صاحبہ. بہت تحقیق پلان وان دیکھ کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو آپ کا ہے یہ بھارت ہے. وہ بھی اس کی بھی تفصیل موجود ہے. آگے چلیں. دیکھیے انگلستان جب انہوں نے فتح کیا تو 34 ہمارے یہاں مندر تھے کراچی میں. 21 پیروں کی جگہیں تھیں اور مساجد تھی. 21 مساجد تھی. 13 شرائنز تھی. 30 سی گوئنگ بگ شپس جو عمان وغیرہ جاتی تھیں وہ تھی. اور کوئی 300 بگ شپس ہیں. اور باقی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹریڈ جو تھی شہر جو ہے وہ ٹریڈ پہ ڈپینڈ کرتا تھا. وہ بھی سی بون ٹریڈ پہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ ٹریڈ تھی. 2.5 ملین روپوں کی ٹریڈ تھی سالانہ. افریقہ سے تھی. عربین پیننسولر تھی. ویسٹرن کوسٹ آف انڈیا سے تھی. کراچی کی آبادی 50,000 تھی اور اس کے بہت ایکسپینسو سبب تھے. اب جو کہتے ہیں کہ کراچی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا تو آج کل پاکستان کے سینسس کا ڈیفینیشن لے لیجیے شہر کا تو آج کل کے ڈیفینیشن سے بھی شہر تھا. تو یہاں میں ختم کرتا ہوں کہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے. بہت کہانیاں ہیں اور بہت مزیدار کہانیاں ہیں جن کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. وہ آپ کو کتاب میں مل جائیں گی اگر آپ کو دلچسپی ہو. تعلیم کا طریقہ کیا تھا وہ بھی ہے. کس طرح سے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے, کس زبان میں کرتے تھے. ٹھیک ہے. واقعی ہمارے شہر کی تاریخ جس کا ہمیں سے اکثریت کو نہیں پتا تھا اور نہیں جانتے تھے کہ جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد رہتے رہے, ان کی قبریں ہیں یہاں, لیکن اس شہر کی اپنی ایک ہسٹری ہے. تو آپ نے آج ہمیں بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اب آپ نے پریزنٹیشن دیکھی, اپنے شہر سے متعلق پریزنٹیشن دیکھی. اگر آج کی پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کچھ سوال کرنا چاہیں, کچھ معلوم کرنا چاہیں, کوئی کمنٹس کرنا چاہیں تو پہلے اپنا نام بتائیں اور پھر آپ گفتگو کر سکتے ہیں. جی مائک دے دیں, ایک مائک آتا ہے. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ 1839 میں جب انگریزوں نے کراچی جو آپ نے ابھی فرمایا کہ 15,000 کی پاپولیشن تھی اور فورٹ بھی تھا تو کالبروں کی حکومت تھی. تو کالبروں کا یہاں پر یہ جو انٹرسٹ سی کا اور یہ انٹرسٹ کیوں نہیں تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو فوکس نیروڈ روڈ اور خدا آباد کا کیوں مضبوط رکھا تھا, کلوڑا روڈ کا. یہ چونکہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ تھا یہ ان سے کیوں رہا. اور انہوں نے میرے خیال میں یہ پہلے پٹھانوں کو بھی افغانستان کے بھی یہ اثر میں رہا اور جو آپ نے یہاں فرمایا کہ کلوڑا کے کوئی قتل کے بس. تو یہ وائی اٹ واز اگنورڈ بائی دی کالبرز. دیکھیے اس کی وجوہات کلچرل بھی ہیں. ان کا سمندر سے کبھی واسطہ رہا نہیں تھا. They were not sea going persons.
اس کے برعکس جو یہاں کے ہندو ساہوکار تھے ان کے پاس بڑے بڑے جہاز تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے، ان جہازوں میں سمندر پار جاتے تھے، عمان، گلف وغیرہ، اور ان سے تارپوروں کا ہمیشہ تضاد رہا اور انہیں اپنے ہتھیار ان ہندوؤں ساہوکاروں کے سامنے ڈالنے پڑے کیونکہ ریونیو کلیکشن جو تھا سسٹم وہ تالپور مینیج کرتے تھے۔ کراچی پہ 2 دفعے انہوں نے سیج کی، انہوں نے تالپوروں نے، اور دونوں دفعے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا، اور قلعے میں بند کرنے کے بعد سمندر کے راستے بند کر دیے۔ تارپوروں کے پاس نیوی نہیں تھی، سمندر کے ذریعے یہ ان پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کرتے بھی تو جو ہندو ساہوکار تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم لڑیں گے، ہم اندر نہیں آنے دیں گے۔ اور آپ دیکھیے جو ٹریٹی ہوئی ان کی ایونچولی سرنڈر کی دوسری سیج کے بعد، اس میں جو شرائط ہیں ایسا لگتا تھا جیسے ایک ہارے میں سپر پاور نے ایک چھوٹے پاور کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ لکھا کہ ہم مقرر کریں گے گورنر کون ہوگا، کوئی سپاہی اندر شہر میں داخل نہیں ہوگا، پردے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک کلچرل چیز تھی، یہ وہی چیز ہے جو آپ کے ناردرن انڈیا میں بھی تھی، نہیں ڈیولپ کی کوئی نیول پاور بالکل بھی، حالانکہ جن سے لڑ رہے تھے انگریزوں کے ان کے پاس نیول پاور تھی۔ جی کوئی اور؟ جی میرا نام سوال ہوگا، دوبارہ سے بتا دیجیے کہ مائک۔ میرا سوال تھا اپنی کراچی کو جو ہسٹری کراچی کی ہسٹری ہے وہ انڈس سویلائزیشن سے بھی پہلے کی اپنے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 4000 بیفور کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے تو اس پہ منحصر ہے آپ تاریخ کسے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تاریخ کے مثبت ثبوت موجود ہیں آرکیالوجی میں، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10,000 BC تاریخ تھی، تو وہ انڈس ویلی سے زیادہ پرانی تاریخ ہے۔ مگر آپ اگر صرف ہیومن سیٹلمنٹس نہ دیکھیں، صرف غاریں ہیں یا امیجز ہیں، تو وہ تو بہت پرانی ہے، بہت قدیم ہے ہماری تاریخ۔ مول دریا کا سارا علاقہ بھرا پڑا ہے ان سے، اور وہ امیجز سے، وہ چھوٹے مونیومنٹ سے، انفرادی مونیومنٹ سے، اور وہ کروڑوں صاحب نے اپنی رائٹنگ میں بہت اچھی طرح اس کو سمرائز کیا ہے۔ ایک سوال کا اور ہوگا کہ یہ بتائیے آپ نے جو مطلب ایک ہندو کا تو زیادہ بتایا ہے، لیکن اس وقت آپ اس سے زیادہ پرانی بات کر رہے ہیں، اس وقت 4000 سے زیادہ بات، اس وقت بدھسٹ جو تھے وہ کافی ان کا ووٹ تھا، وہ پہلا آپ کے کہیں بھی ایسا نہیں ممکن ہوا؟ پہلا تو کیا ہے، تفصیل نے بیان کی، Yes. پہلا تو میں نے بیان کیا۔ دیکھیے ہمارے دوست کلمتی صاحب نے اپنی کتاب میں جو بدھسٹ ریمینس تھے بحریہ ٹاؤن کے، ان کا ذکر تو کیا ہے گڈاپی، اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے، میں نے اسی کا ذکر کیا۔ مجھے تو نہیں معلوم کچھ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں، اسی بات سے میں نے سورسز دی ہیں ساری کہ یہ یہاں سے نکلا ہے، اور ہمیں کوئی سورس ملا نہیں، یہی ہے۔ اور کوئی؟ Thank you for a fantastic presentation. Ricky Shine, میرا ایک پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ برٹش فیکٹری کا ذکر آتا ہے جی جی، اور اس میں بھی کافی مسائل شروع ہوئے تھے، بلکہ گورنمنٹ اسی سے ہی پھر مزید چیزیں بگڑتی گئی، اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتا دیں۔ فیکٹری لگی تھی میرے خیال میں 1799 میں، جب لگی تھی فیکٹری۔ انگریزوں کا طریقہ کار یہ تھا
یہ پہلے حکمرانوں سے تجارت کی اجازت مانگتے تھے اور ایک چھوٹی سی زمین مانگتے تھے جہاں یہ جا کے بیٹھ سکے، اور ساتھ کے ساتھ وہ اپنی گڈس بنانے کے لیے فیکٹری بناتے تھے، جو سب جاتی تھا، بناتے کچھ نہیں تھے، بس یہ تھا کہ ہم بنا رہے ہیں کچھ. تو تاکہ آہستہ آہستہ مثلاً آپ اس کو لے لیں، بنگال میں انہوں نے یہ سیٹ اپ کی تھی کپڑا بنانے کی فیکٹریاں، اور خیال دماغ میں ان کو یہی تھا کہ آگے چل کے اس کا مارکیٹ کریٹ کر کے جو بنگال میں ململ بنتا ہے اس ململ کو ختم کر دیں گے. تو پہلا کام انہوں نے فتح کے بعد ایک قانون بنایا، اس کا نام تھا لمیٹیشن آف مزلن پروڈکشن ایکٹ، یعنی اس سے زیادہ آپ ململ نہیں بنا سکتے. اور چنانچہ جو بھی ململ پھر آیا کہ جو بھی ململ بنائے گا اس کے انگوٹھے کاٹ لیے جائیں گے. چنانچہ جب آپ لوگوں کے انگوٹھے کاٹنے لگیں گے ململ بنانے پہ تو ململ بنائے گا کون؟ تو مارکیٹ ان کا ہو گیا پوری طرح سے. اسی طرح سے سندھ میں بھی یہ یہاں فیکٹری لگانا چاہتے تھے 2 دفعے، ایک تو بہت پہلے لگانا چاہتے تھے. تالپور جو تھے وہ ان میں آپس میں اختلاف تھا، کیونکہ تالپور بھی 4 خاندان تھے جو کنسنسس سے چلتے تھے، ان میں آپس میں اختلاف تھا. ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ ان کو آنے ہی مت، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، یہ ہمارا تحفظ کریں گے. تو اس جھگڑے میں یہ فیکٹری نہیں بنی، کینسل کر دی انہوں نے، حالانکہ سارا انتظام ہو چکا تھا اس فیکٹری بننے کا. یہ وجہ تھی فیکٹریوں کا قصہ. انگریزوں نے سزا بھی دی تھی انہیں تجارت کم کر کے، جیسے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کرتا ہے نا آپ کے ساتھ، ویسے ہی انہوں نے تالپوروں کے ساتھ کیا. اور کوئی؟ جی ابھی آپ نے یہاں پر بہت سارے بزرگوں کے نام آئے یا ہمارے لوگوں کے نام آئے، اس میں ایک موڑوں کا نام بھی آیا موڑوں کا شاید میں نہیں، بالکل آیا. اس کی کہانی کا نام بھی آیا، کہ زمانے کی تھی وہ بھی آیا. موڑوں کے حوالے سے. اور سیکنڈلی یہ میوا شاہ قبرستان میں حصہ ہے وہ یہودیوں کا قبرستان، اس کے ساتھ ہے یہودیوں کا قبرستان. اندر ہی ہے. ہاں جی معلوم ہے مجھے. اس کے حوالے سے وہ انگریزوں کے بعد کا ہے، وہ انگریزوں کے بعد کا ہے. سب سے پہلے کا نہیں، سب سے پہلی قبر جو اس میں ریکارڈڈ ہے وہ اپنی دوسری والیوم جو ہوگی میری اگر کبھی ہوئی تو اس میں ذکر ہوگا اس کا یہودیوں کے قبرستان. یہ سوال تھا کہ چوکلی قبرستان کا آپ نے ذکر کیا، تو اس وقت کیا چوکلی قبرستان اس وقت موجود ہے؟ جو خود ہی چوکلی جی قبرستان کیا اس وقت بھی وہ کراچی میں ہی تھا یا کراچی سے باہر؟ دیکھیں اب یہ تو جو آدھے سے زیادہ چیزوں کا جن کا ذکر کیا ہے میں نے وہ اب کراچی میں ہیں، وہ سب کراچی کے باہر ہی تھی. کراچی تو سمندر کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹرپ تھا کوئی 6-7 میل چوڑا، وہ کراچی تھا. یعنی قلعہ پہلے تو قلعہ ہی تھا کراچی ابتدا میں، تو اس سے پہلے اور بھی چھوٹا تھا، ڈبرو تھا، ڈبرو گاؤں تھا جہاں مائی کلاچی کی کہانی کہتی ہے کہ مائی کلاچی اپنے خامند کو تلاش کرنے کے بعد انہیں وہاں لے کے گئی اور یہ قلعہ بنایا. تو اب میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات میں قلعے کی کروں، کیونکہ اصل میں کراچی وہی تھا، اب بھی وہی ہے میری نظر میں. تو باقی تو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. سر یہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے ساری وہ انگریز کے زمانے میں زیادہ ڈیولپ ہوا ہے، جیسے کالونیز یہاں پہ. دیکھیں انگریزوں نے اس کو اصل معنوں میں بندرگاہ بنایا. اس سے پہلے لو ٹائڈ میں آپ کراچی کی بندرگاہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے.
आप छोटी बड़ी किश्ती के साथ आप छोटी सी किश्ती में बैठते थे, फिर पुली आपको कंधों पे बिठा के ये मैंग्रोव के कीचड़ में से निकाल के बंदरगाह पहुंचाते थे। अंग्रेज़ों ने बंदरगाह इस तरह से बनाया कि इन्होंने चैनल्स को ड्रेच करके, सफाई करके, नेटिव जेटी को आगे बढ़ा के इसको एक्सेसिबल बनाया एट लो टाइड। तो असल चीज़ जो है वो तो इसकी बंदरगाह की बननी है, जदीद बंदरगाह की, वो अंग्रेज़ों ने किया। आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का, स्टूडेंट्स का, कुछ आज हमारे दोस्त पहली दफ़ा URC आए, उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने अर्बन रिसोर्स सेंटर URC में इस अहम लेक्चर में आपने शिरकत की, और यकीनन हम सब ने अपने शहर से मुतल्लक काफ़ी इंफॉर्मेशन को जाना। शहर में जो हिस्ट्री वाली चीज़ें हैं, कभी कभी जब हम अपनी फैमिलीज़ के साथ क्लिफ्टन, हॉक्स बे, सी व्यू, जू, सफारी पार्क जाते हैं तो कभी कभी इन साइट्स की तरफ भी अपने बच्चों को ले जाना चाहिए। आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तमाम का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चाहिए।